جو کل جماعتی کمیٹی ہے ان کو آل پارٹی کمیٹی ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مہنگائی کے چکی کے تلے تو ہم سب پس رہے تھے، لیکن انہوں نے جو آواز اٹھائی ہے غریب لوگوں کی آواز ہے، اور اس آواز کو ایوانوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہم ان کے مشکور ہیں۔ میں ایک دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہمیں سبز باغ دکھا کے ہم سے اقتدار پہ براجمان ہو جاتے ہیں اور پھر غریب کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں۔ آپ سب کے سامنے آیا ہیں یہ سب چیزیں کہ 3 سال سے پہلے کے وعدے اور 3 سال میں جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ، تو وہ غریب، بے روزگار، دیہڑی دار، چھوٹے دکاندار اس ظلم کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ سب اپنی عزت کو بچانے پہ جو ہے نا وہ مجبور ہے کہ کس طریقے سے اپنی عزت بچا لوں۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم اس سے زیادہ بڑھ کے جو انہوں نے، آپ سب کو یاد ہوگا کہ گستاخ رسول آسیہ مسیح، اس کو کس بونڈے انداز سے اس ملک سے ریلیف دے کر باہر بھیج دیا گیا۔ اس طرح کئی گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے کیسے باہر بھیج دیا گیا۔ پھر اقلیتی کمیشن میں جو بونڈا اور ظلم اور زیادتی انہوں نے کی کہ قادیانیوں کو قومی سٹریم لائن میں لانے کے لیے ایک سازش کی۔ اس طرح یہ ہمارے ایمان پہ وار کرنے میں کوئی دقیقہ فردی گزارش نہیں کرتے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ہم نے آج عہد کرنا ہے اپنے رب العالمین سے کہ اللہ ہم سے کچھ گناہ خطا ہوئی ہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اور سب نے آج جا کے اپنے مسجدوں میں اور گھروں میں جا کے 2 رکعت نفل صلاۃ نجات ادا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ان ظالموں سے، ان جابروں سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اے اللہ تیرے حضور التجا کرتے ہیں کہ ان ظالموں سے، ان جابروں سے، ان اسلام دشمنوں سے خدا تعالی ہماری جان چھڑا دے، اور اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان پہ نیک صالحین کی حکومت لیا جو غریبوں کا دکھ سمجھے، درد سمجھے، اور ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا تحفظ ہو سکے۔ میں ان چند دعائی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔